اگر انڈے میں خون کا قطرہ ملے تو انڈا کھانا حرام ہے. انڈے میں اگر تھوڑا سا بھی بلڈ آ گیا نا تو وہ نجس ہے، پھر اس کو نہیں کھا سکتے آپ. اچھا، ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ حرام جو مردار ہوتا ہے نا، یا جو نجاست چیز ہے، وہ خود بھی نہیں کھا سکتے، جانور کو بھی نہیں کھلا سکتے. خود کھانے کے بارے میں تو لوگوں کو مسئلہ معلوم ہے، جانوروں کے بارے میں معلوم نہیں ہے. آج کل بلیوں کی جو خوراک آ رہی ہے نا، وہ باہر سے آ رہی ہے، وہ سب مردار گوشت ہوتا ہے. لوگوں نے بلیاں پالی ہوئی ہیں، ان کو وہ فیڈ کھلا رہے ہیں جو باہر سے آ رہی ہے، وہ فیڈ مردار گوشت ہوتا ہے، اس میں کبھی خنزیر کا گوشت ہوتا ہے، کبھی بغیر ذبیحہ. تو آپ اپنے گھر کے پالتو جانور کو بھی وہ گوشت، کیونکہ حدیث میں آتا ہے لا تنتفعوا من المیتۃ، مردار سے آپ کوئی بھی فائدہ بولو نہیں اٹھا سکتے. ہاں، یہ نہیں کہ بلیوں کو آپ روکنا شروع کر دیں کہ حلال کھا رہی ہیں کہ حرام کھا رہی ہیں. کہیں بلی کوئی مرا ہوا کوا کھا رہی ہے، آپ کہیں کہ نہیں یہ حرام ہے. بلی کے لیے سب جائز ہے، آپ کے لیے اپنے اختیار سے اس کو مردار کھلانا جائز نہیں. ہمارے ایک دوست ہے، ان کا فارم ہے، اس نے بڑے جانور پالے ہوئے، تو وہ بھی پالا ہوا ہے، وہ کیا ہوتا ہے لمبا سا یار، مگرمچھ. تو ان کا گھوڑا مر گیا تو انہوں نے وہ مردہ گھوڑا مگرمچھ کے آگے ڈال دیا. تو میں نے منع کیا، میں نے کہا بھائی یہ آپ گھوڑا مرا ہوا ہوتا، مگرمچھ خود آ کے اٹھا کے کھا لیتا، وہ ٹینشن نہیں ہے، مگرمچھ کا تو مکلف نہیں ہے نا. لیکن آپ کا جب گھوڑا مر گیا، اب آپ اس کو مگرمچھ کو نہیں کھلا سکتے. ہاں، مر رہا ہو تو ذبح کر دیں، آپ اس کو ذبح کر دیں، پھر مگرمچھ کے آگے ڈال دیں آپ اس کو، پھر کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ خوب مسئلہ سمجھ لیں. آج کل لوگ جانور پال رہے ہیں تو جانوروں میں پھر جو ہے نا وہ حلال حرام کا خیال نہیں کر رہے ہوتے، مردار بھی کھلا رہے ہوتے ہیں. اس کو نہیں کھلا سکتے آپ جانور کو خود سے اپنے اختیار سے. کتے کو بھی نہیں کھلا سکتے. کتا بھی اگر آپ نے پالا ہوا ہے تو اس کو بھی آپ حرام گوشت نہیں کھلا سکتے. خود کھا لے، وہ محلے میں جو کتے پن پہ جو کرتا رہا کرے، آپ نہیں کر سکتے. اول تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ پالیں حلال جانور، نہ کتا پالنا تو ویسے ہی حرام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کتا پالا روزانہ ایک قرات اس کے اجر میں سے کم ہوگا، اس کی نیکیاں کم ہوتی رہیں گی. تو کتا صرف شکار کے لیے پال سکتے ہیں، گھر کی حفاظت کی اگر واقعی ضرورت ہے. ایسا نہ ضرورت ہے نہیں، آپ نے شوق پورا کرنا تھا اور لیبل حفاظت کا لگا دیا. لیکن اگر واقعی آپ کو حفاظت کی ضرورت ہے تو کتا پال سکتے ہیں. شوقیہ کتا پالنا جائز نہیں ہے. ڈیفینس میں بہت رواج بڑھ رہا ہے کتے پالنے کا. مسلمان کلچر میں کبھی بھی کتوں کو اتنی لفٹ نہیں کرائی گئی ہے. جانور ہے، اس کو جانور ہی رہنے دیں، حفاظت کے لیے ٹھیک ہے، فیملی ممبر بھی نہ بنائیں. اور بہت زیادہ ہمارے نبی کا حکم ہے، اس کے بعد ہمیں کسی چیز کی مزید ضرورت نہیں ہے. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا سب چند دن کی کا سامان ہے، دنیا جو ہے نا ختم ہونے والا ہے، لیکن ان میں سب سے قیمتی تحفہ نیک بیوی ہے. یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. تبھی ہمارے نبی نے بھی 9 نیک زوجات رکھی ہیں. سب سے بہتر گفٹ خدا کی طرف سے مرد کے لیے کیا ہے؟ ایک اچھی عورت. اللہ نے اس سے بہتر مرد کے لیے کوئی گفٹ پیدا نہیں کیا. یہ ایک حقیقت ہے. گورا نہیں مانتا لیکن وہ حرام طریقے سے اپنی خواہش پوری کرتا ہے. تو اس سے بہتر گفٹ اللہ کی کیل میں آپ کے لیے کوئی ہے نہیں. تو اب مجبوری ہے، اسلام نے بڑی سخت احکامات دی ہیں مرد کو، بہت سخت آرڈر دیے ہیں کہ بھئی 4 سے زیادہ نہیں رکھ سکتے. تو اب کیا کریں، اسلام میں سختی ہے اتنی زیادہ، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو اسلام سے آگے تو نہیں بڑھ سکتے نا. تو سب سے بہترین گفٹ کیا ہے؟ تو سب سے پہلے کس کو پالو؟ بیویاں پالو. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ اولاد پالو. گھر میں کتا پالنے سے بہتر ہے اپنا بچہ پال لو آپ. یہ کلچر جو کتے پالنے کا آیا ہے نا، گوروں سے اس لیے آیا کہ انہوں نے بچے پالنا چھوڑ دیا. جو انٹرٹینمنٹ بچے سے ملتی ہے، خدا کی قسم ہم تو بچوں کو دیکھ کے، میں اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں کہتا ہوں یہ بڑے ہی نہ ہوں، یہ اتنے کے اتنے ہی رہیں. حقیقت ہے، ایسے پیارے ہوتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں، جھوم رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تھوڑا بہت ٹینشن بھی دیتے ہیں، تو ہر نعمت میں اللہ نے کچھ نہ کچھ سائڈ افیکٹ رکھے ہیں نا. آپ جب کھانا کھاتے ہو تو نعمت ہے نا، لیکن ٹینشن بھی تو ہوگی. کھانا کھاؤ گے دماغ ٹن ہو جائے گا، نیند آنے لگے گی، قضائے حاجت بھی ہوگی. کھانا نہیں کھاؤ گے تو آپ، ایک آدمی کھانا نہیں کھاتا کہتا ہے میں ٹینشن فری زندگی گزار رہا ہوں، نہ مجھے قضائے حاجت کے لیے جانا پڑتا ہے. ہم کہتے ہیں بھائی یہ ٹینشن جو ہے نا قضائے حاجت کی اور پیٹ میں مروڑ کی، یہ کم ہے. جو پراٹھوں کی لذت ہے خدا کی قسم وہ اس ٹینشن سے زیادہ ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو اولاد کی جو نعمت ہے، جو لذت ہے، وہ ان ٹینشنوں سے کروڑا گنا زیادہ ہے. جو آپ کو انٹرٹینمنٹ اولاد کی طرف سے ملتی ہے، گھر میں جو رونق ہوتی ہے، اور پھر دست و بازو بنتے ہیں جوان ہو کے آپ کا.
تو دوسرے نمبر پہ سب سے پہلے کس کو فوکس کرو پالنے میں؟ بے بولو نا یار، بچے پالو. اور تو بھی کو بھی کہتا ہوں بلیوں میں دل نہ لگاؤ. ہاں تو میں کہہ رہا تھا سب سے پہلے بیویاں پالو، دوسرے نمبر پہ کیا پالو؟ بچے پالو. پھر بھی ٹائم ہے تو حلال جانور کو فوکس کرو. آپ پالو ضرور، لیکن کیا کون سے پالو؟ حلال جانور پالو. بکری پالو، دمبے پالو، گائے پالو، مرغیاں پالو، شتر مرغ پالو. کبوتر نہیں پالو، کیونکہ کبوتر میں پھر چھتوں پہ اٹھا کے نا چھچور پنے پہ آتا ہے، سیڑھیاں بجا رہا ہوتا ہے. اگر ایسے پال لیں کہ گھر کے اندر ہی چھتوں پہ نہ چڑھو پھر ٹھیک ہے. فقہاء نے لکھا ہے کبوتر پالنے والے کی نا گواہی قبول نہیں ہے، کیونکہ چھتوں پہ کھڑے ہو کر سیڑھیاں بجا رہا ہوتا ہے، چھچوری حرکتیں کر رہا ہوتا ہے. کوئی کبوتر پالنے والا ہو تو پیش کی معذرت اس سے. تو ایسا کوئی کام جو آپ کی اخلاقی اقدار کے خلاف ہو وہ نہیں کرو آپ. صحیح ہے؟ تو اس طرح کی چیزیں پالو.